الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذه سورة العبس. عبس يعبس عبسا وعبوسا معناه قطب وجهه وفلح وجهه، چہرے کو تھوڑا بگاڑنا یا ناگواری کا احساس کرنا، سکیڑنا، تیوری چڑھانا. جیسے جمع بین عینیہ وقطب وجهه، تیوری چڑھائی. وتولى اعرض عنه. وشأن النزول لهذه السورة أن عبد الله ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم الإسلام أمام صناديد قريش، منهم عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبي بن خلف وأمية بن خلف وما إلى ذلك من صناديد قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبون عليهم ويعكفون عليهم. وفي هذه الحالة وفي هذا الوقت جاء عبد الله ابن مكتوم وقال يا رسول الله علمني ما علمكم الله تعالى بما لكي أنتفع منك. علمني بما علمك الله تعالى. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عليه ولم يلتفت إليه، وكان ملتفتا إلى صناديد قريش لدعوة الإسلام، وحتى غير. ولما قال مرة بعد مرة أي مرات علمني ما علمك الله تعالى، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير لون وجهه. ثم لما أتى بيته ولما رجع إلى بيته نزلت هذه السورة وقال عبس وتولى. عبس محمد صلى الله عليه وسلم وقطب وجهه، جمع ما بين عينيه. وتولى عن أعرض عن هذا عن ابن أم مكتوم. لما أعرض عن هذا؟ لأجل أن جاءه الأعمى. الألف واللام فيه للعهد الخارجي. أن جاءه الأعمى، وأراد بالأعمى عبد الله ابن أم مكتوم صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن بمعنى لأجل أن جاءه الأعمى فهي علة للعبوس والتولي. لما تولى؟ لما عبس ولما تولى؟ لأن جاءه الأعمى. وهذا الأعمى إنه لم يدرك لعميه أنه يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الإسلام على صناديد قريش. إنه لم يعلم لأنه كان أعمى، فلم يعلم ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وما يدريك لعله يزكى. ألا تدري أيها النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا الأعمى يريد أن يتزكى. لعله يتزكى أصله يتزكى، فحذفت التاء من باب التفاعل كما تحذف غالبا في أغلب الأحوال. لعله يتزكى ويتطهر ويتطيب من دروسك ومن علمك، أو يذكر أو يتعظ فتنفعه الذکر. شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت حاصل کرے تو ذکر اس کو فائدہ پہنچائے. فتنفعه الذکر القرآن او ما علمك اللہ تعالی اما من استغنى. تو اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اعراض نہ فرمائیں،
آپ صنادید قریش کی طرف جو اسلام کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، آپ ان کی طرف متوجہ ہیں، اور ایک نابینا صحابی آپ سے بار بار وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، اور آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو سرکار دو علیہ وسلم کو اس میں تعدیب ہے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اما من استغنى عن الاسلام والقرآن، جس نے قرآن اور اسلام سے بیزاری چاہی اور اس سے بے رغبت ہو گیا، فانت له تصدى، آپ اس کے در پہ ہیں۔ اما من استغنى، اما من اعرض عن قبول الاسلام وعن القرآن الكریم فانت له تتعرض وتصدى، آپ اس کے در پہ ہیں، یعنی اس کو آپ بتانا چاہتے ہیں۔ وما عليك الا يزكى، اے ما عليك بأس ووزر الا يزكى ولا يتطهر، یعنی اے نبی آپ پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ ستھرا نہ ہو۔ وما عليك الا البلاغ، آپ کے اوپر تو صرف بلاغ ہے، ابلاغ کے آپ مکلف ہیں، اور وہ صاف ستھرا نہ ہو، پاکیزگی حاصل نہ کریں، اسلام قبول نہ کریں، تو اس سے آپ کو کیا حرج ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ جو مبلغین اسلام ہیں، اسلام کی خاص طور سے تبلیغ کرنے والے ہیں، جو اس منصب پر فائز ہیں، اور علماء اسلام، کہ جب مالدار یا پیسے والے یا صنادید جو سرداران ہوتے ہیں کسی قبیلے کے، ایک طرف وہ ہوں اور دوسری طرف کوئی غریب طبقے کا، کمزور طبقے کا کوئی انسان آ جائے، تو اس کی طرف مالداروں ہی کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں غریب طبقے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تصدى اصله تتصدى، تتصدى اي تتعرض، وما عليك اي تتعرض وتتهيأ له، وما عليك الا يزكى، اي ما عليك بأس ووزر الا يزكى الا يتطهر، واما من جاءك يسعى، لیکن وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، ناز کرتا ہوا آیا، اما من جاءك حال كونه يسعى، فيسعى هو حال من ضمیر جاء، واما من جاءك يسعى حال كونه يسعى ويتبختر وهو يخشى، والحال انه يخشى الله تعالى، فانت عنه تلهى وتتشاغل عنه وتغفل، آپ ان سے اعراض فرما رہے ہیں جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا، ملکتا ہوا، ناز سے چل کر آیا ہے، آپ ان سے اعراض فرما رہے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ایسا نہیں کیجیے۔ انت عنه تلهى اصله تتلهى، تلهى اصله تتلهى اي تتشاغل عنه، سمجھ رہے ہیں نا معنی؟ آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس میں اس سے ہٹ کے کسی اور کی طرف مشغول ہو رہے ہیں۔ کلا، کلا ہی ردع وزجر، کلا ہرگز نہیں، انها تذکرہ، ان هذا القرآن او ان هذه الآیات او ان هذه السورة تذکرۃ وعظۃ، یہ نصیحت ہے، نصیحت۔ اگر انہا کی ضمیر آیات کی طرف لوٹا دیں، ان هذه الآیات و ان هذه السورة نصیحۃ، تو تذکرہ درست ہے، اس کی خبر ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ اب ذکر میں جو ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، اے فمن شاء ذکر القرآن اے یحفظ القرآن، جو چاہے قرآن کو یاد کرے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ قرآن ہے کہاں؟ عظمت والے صحیفوں میں۔ فی صحف، الصحف جمع صحیفہ، والصحیفہ ما كان مکتوبۃ، ما كانت مکتوبۃ، جو لکھا گیا ہو اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ مکرمہ وہ ماخوذ من الکرامہ لا من الکرم، عظمت والے صحیفے۔ فی صحف مکرمہ، عظمت والے صحیفے کیا ہے؟ اراد به بعض المفسرون المراد بالصحف المکرمہ اللوح المحفوظ، اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔
پھر فرمایا مرفوعۃ مطہر، اور وہ صحیفے کیا، ایک تو عظمت والے ہیں، دوسرے بلندی والے ہیں، اور مرفوعۃ القدر مرفوعۃ الذکر، فیہ صفۃ للصحف، مکرمہ صفت اول، مرفوعہ صفت ثانی، مطہرہ صفت ثالث، میں بلند ہے، یعنی بیت العزت میں، مطہرہ مطہرۃ عن کل شیب ورین وعن کل عیب، ہر عیب سے، ہر شیب سے پاک ہے، یا مرفوعہ سے مراد یا تو مرفوعۃ القدر ہے، یعنی اس کی عزت بڑی ہوئی ہے، اور ہے کہاں وہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں، سفرہ جمع سافر، کفجرہ جمع فاجر، وکفر جمع کافر، وسفرہ من هم السفرہ الکتبہ، الکتاب هم السفرہ، لکھنے والوں کو الذی ینسخون من اللوح المحفوظ، جو لوح محفوظ سے نقل کرتے رہتے ہیں، اسی کو سفرہ کہا جاتا ہے، بأیدی سفرہ، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں، کرام، اور وہ کریم ہیں، شریف ہیں، کرام جمع کریم، کریمۃ جمع کریمۃ کرام، بررہ جمع بار، بار جمعہ بررہ، یعنی وہ نیکوکار ہیں، شرافت والے ہیں، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ صحیفے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مر جائے وہ کیا ہی ناشکرا ہے۔ دوسرا معنی انسان پر لعنت ہو، کبھی قتل لعنہ کے معنی میں آتا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، اے ما اکفرہ کا معنی ما اشد کفر، یعنی اس کا کفر کیا ہی سخت ہے، وہ کیا ہی ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ نے، من نطفۃ، ایک مائع بے قدر سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اندازے پر رکھا، طرح طرح کے اندازے پر رکھا، حولہ من النطفۃ الی العلقہ ثم صیر العلقۃ مضغۃ ثم صیر المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، انه حوله من حال الى حال ومن شان الى شان، فكان في البداية نطفة ثم أصبحت علقة ثم أصبحت مضغة ثم تحولت إلى العظم وما إلى ذلك، اس کو مختلف اندازوں پر رکھا، ثم السبيل يسر، پھر راستے کو آسان کر دیا، پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا، ثم السبيل يسر فقدم المفعول وحذف الفعل الذي يدل عليه يسر، ایک فعل یہاں محذوف ہے جس پر یسر دلالت کرتا ہے، معنی ہے اے ثم یسر السبیل یسر، تو کبھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں جس پہ بعد والا جملہ دلالت کرتا ہے، اور پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا، سہل طریقہ للمخرج من بطن امہ، ماں کے پیٹ سے کیسے نکلے گا، وہ راستہ بھی اس کے لیے آسان کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ ثم اماتہ، پھر اسے موت دے دی، اب تیسری منزل یہ آئی، پھر پیدا کرنے کے بعد اسے موت بھی دے دی، ثم اماتہ فاقبرہ، اے جعلہ فی قبرہ، پھر اس کو قبر میں ڈال دیا، فاقبرہ، اقبرہ کا معنی جعلہ فی قبرہ، پھر اسے قبر میں ڈال دیا، اس سے پتہ چلا کہ انسان کو جلانا نہیں چاہیے بلکہ اسے قبر میں ڈال دینا چاہیے، فطری طریقہ یہی ہے، لیکن جو لوگ جلاتے ہیں غیر فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ مٹی اس انسان کے جسد کو کھا بھی لے، بلکہ کبھی کبھی مٹی اس انسان کے جسد کو محفوظ کر لیتی ہے اور تا قیامت محفوظ کر لیتی ہے، اس کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی،
اور تم نے اگر جلا دیا تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، اس پر بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں، مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ کتنے صحابہ کرام کی لاشیں پھر بعد میں جب میری دریافت ہوئی یا بزرگوں کی خبریں کھلی تو ان کا جسم تر و تازہ تھا۔ تو اسلام کا جو نظام ہے زمین کے اندر دفن کرنے کا، یہی فطری نظام ہے، اور تم سب کو سمجھتے ہو کہ یہ بالکل زمین میں سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ اس انسان کی قوت روحانیہ، کیفیت روحانیہ پر یہ بات ڈیپینڈڈ ہے، اس پر منحصر ہے، نربھر ہے کہ زمین کھائے گی یا نہیں کھائے گی۔ جس انسان کا وجود دنیا کے اندر مر چکا ہے، دنیا میں ہی وہ مرا ہوا ہے، نہیں اس کی روحانیت زندہ نہیں ہے، تو اب قبر میں بھی اسے زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، مٹی اسے کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جس نے اپنے وجود کو، وجود حیوانی کو دنیا کے اندر فنا کر دیا اور دوام اور بقا حاصل کر لیا، اپنے وجود نفسی کو، وجود حیوانی کو فنا کر دیا اور اس نے بقا اور دوام حاصل کر لیا، تو کیا مجال کہ زمین اس کے وجود کو کھا لے۔ اس نے دنیا ہی کے اندر موتو قبل ان تموتو کا مزہ چکھ لیا، اب دوبارہ مٹی کی مجال نہیں کہ اس کو ختم کر سکے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روحانیت زندہ ہے، اور اس روحانیت کا تعلق اس کے جسم سے زندہ ہے، وابستہ ہے، تو کبھی بھی اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی مٹی۔ انبیاء کرام کی جسم کو کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ انبیاء کرام حقیقتاً مرتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے وجود حقیقی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، ان کا جسم زندہ ہوتا ہے، اور ان کی شان میں، ان کی تبعیت میں یہ امت مصطفیٰ کے اولیاء کو بھی یہ حق شرف حاصل ہے کہ ان کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی۔ تو یہ اس پہ ایک لطیف توضیح ہوئی، ثم ماتہ فقبرہ، پھر اسے موت دے دی اور اسے قبر میں ڈال دیا، ثم اذا شاء انشرہ، ثم لما یشاء اللہ تعالی یبعثہ من القبور ومن جثثہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبروں سے ان کو اٹھائے گا، للبعث والحشر، حشر قائم کرنے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، للجزاء والعقاب۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، اب تک اس نے اس کو پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا تھا اللہ نے، اے لما یقضی ہؤلاء الکفار ما امرهم اللہ تعالی بالعمل بالکتاب والسنہ فلینظر الانسان الی طعامہ، اب انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، کیف خلق اللہ تعالی طعام الانسان، اپنے کھانے کی طرف غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ کھانا جو انسان کھاتا ہے پہلے زمین کے اندر بیج کی شکل میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو نکالا جاتا ہے، انشقاق ارض ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تیار ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزر کے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ ثم انا صببنا الماء صبا، پھر ہم نے اس کو خوب پانی اتارا، زور کا پانی اتارا، انا صببنا الماء صبا، الانصباب والانحدار، ہم نے اس پر زور کا پانی اڑیلا، ثم شققنا الارض شقا، کیوں؟ تاکہ یہ اس کے اندر کھیتی کی جا سکے اور دھان روپنے کا سلسلہ یا میوے وغیرہ کا لگانے کا سلسلہ ہو سکے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑ دیا تاکہ یہ بیج زمین کے اندر جڑ پکڑ سکے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس زمین میں سبزے اگایا، اناج، حبن کا معنی اناج ہے یہاں پر، اور یہ مطلق تمام اناجوں کو شامل ہے، دھان ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، اور یہ دال ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، عنبا انگور، وقضبا اور سبزے، گھاس، سبزے جو جانور ما یاکلہ الانعام۔ قضب اسے بولتے ہیں، قطب یقضب کا معنی ہوتا ہے قطع، اے ما یقطع مرۃ بعد مرہ، جو بار بار کاٹا جائے اسے قبض بولتے ہیں۔ تو اسی سے یہ ہے، وہ گھاس جو ہوتی ہے، خضرو پودے بار بار کاٹے جاتے ہیں نا، اسی وجہ سے۔ وزیتون ونخلا، اور زیتون ہم نے پیدا کیا، زیتون اس سے مراد، زیتون تو درخت کو بولتے ہیں، اس سے مراد ہے ما یعصر من الزیت،
زیتون پیدا کیا. زیتون ایک درخت کا نام ہے، لیکن اس سے مراد وہ ہے جو زیتون سے زیت نکلے، جو تیل، ما یعصر منہ وہو الزیت. ونخلا، اور کھجور کا درخت، وہو شجرۃ التمر. وحدائق غلبا، اور گھنے باغات. وحدائق جمع حدیقہ، وغلبا جمع اغلب، حمر جمع احمر. غلبا الاغصان الملتفتہ، یعنی جو وہ شجر جس کے شاخیں باہم ملی ہوئی ہوں اسے غلب کہا جاتا ہے. ملتفتا بعضه ببعض. وفاکہۃ وابا، اور میوہ پیدا کیے، کالتفاح والمشمش والارس والتین. کشمش ہے، تین ہے، تفاح، جتنے ڈرائی فروٹس مان لو اس کو، مرطوب ہو یا غیر مرطوب ہو، سب اس میں شامل ہیں. وعبا، اور دوب، جو گھاس ہوتی ہے نا دوب کی، تو خودرو پودے ہوتے ہیں، وہ گھاس اس کو دوب کہا جاتا ہے. اور دوب پیدا کیا بغیر اس کو زمین میں ڈالے ہوئے، بغیر روپے ہوئے، جو خود سے پیدا ہو جائے اسے ابا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپائے کے لیے. ما تأکلہ، ھذا من العلف، ما تأکلہ دواب والانعام، ما تعلف من الدواب والانعام. فإذا جاءت الصاخة، جب وہ سخت چنگھاڑ آ جائے گی. اذا جاءت الصاخة، الصاخة هي الداهية العظمى، بہت بڑی مصیبت کو صاخہ کہا جاتا ہے. یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا اور اس سے سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. فإذا جاءت الصاخة، جب وہ سخت چنگھاڑ آ جائے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے اور بیوی سے اور بچوں سے بھاگ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ لکل امرئ منہم یومئذ. یہ صنعت مراعاۃ النظیر ہے. دیکھو مر کا ذکر کیا، پھر اخ کا، ام کا، اب کا، ایک ہی قبیلے سے، ایک ہی عشیرہ سے تعلق رکھنے والے سائلوں کا ذکر. یہ صنعت مراعاۃ النظیر ہے. جیسے الشمس والقمر بحسبان میں اجرام فلکیہ کا ذکر ہے، یہ بھی مراعاۃ النظیر ہے. اور یہاں زیتون کا، نخل کا، حدائق کا، فاکہہ کا، عنب کا، قضب کا، حب کا ذکر فرمایا. یہ سب ان سے تعلق رکھتے ہیں جو زمین سے اگنے والے نبات سے اس کا تعلق ہے. اس وجہ سے یہ بھی صنعت مراعاۃ النظیر کی قبیل سے ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شان ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی دوسرے سے. یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اپنے آپ کی سب کو پڑی ہوگی. شأن یغنی ویعرض عن غیرہ، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ دوسرے سے بے نیاز ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، تکون وجوہ، بعض الوجوہ یومئذ مسفرۃ مشرقہ، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے. مضیۃ و مشرقہ، بعض چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ، اسی بھی اس کی صفت لائی گئی، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنسمکھ ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، فرحاں و شادہ ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس دن تاریکی چھائی ہوئی ہوگی. غبرۃ اے ظلمۃ و سواد، کچھ چہروں پر اس دن تاریکی چھائی ہوئی ہوگی. ترحقها قطرہ اے تغشاها قطرۃ و ذلۃ، ذلت و خاری ان پر چڑھ رہی ہوگی. ترحقها وتغشاها وتغطاها، ذلت و خاری انہیں ڈھانپ لے گی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی کافر اور فاجر ہوں گے. کفرہ جمع کافر والفجرہ جمع فاجر، یہ کافر بدکار ہوں گے.
اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو کھول کھول کے ساری نشانیوں کو بیان فرما دیا. اب کون سا خفا ہے جس کے اندر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر؟ اب اس کے اندر آپ علوم دیکھنا چاہو تو ایک علوم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. علم جینیٹک دیکھو اس کے اندر اللہ نے کیسے بیان فرمایا، من ای شیء خلقا من نطفۃ خلقا فقدرا. علم جینیٹک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم شقنا شقا صبر الماء صبا. یہ علم نبات سے اس کا تعلق ہے، علم نباتات کا پورا اس کے اندر ذکر ہے، کیسے کیسے یہ چیزیں پیدا فرمائی. پھر قیامت کا تذکرہ ہے.